بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 160 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو مثل ضربت زیدن قائما سے لے کر زید حسن ضاحکا تک پڑھیں گے۔ مثل ضربت زیدن قائما، ضربت زیدن قائما کی جو مثال ہے، مثال اللفظی الملفوظ حقیقتاً، یہ مثال ہے اس لفظی کی جو ملفوظ ہو حقیقتاً۔ فإن فاعلیت تاء المتکلم، کیونکہ تاء متکلم کا فاعل ہونا، ومفعولیت زید، اور زید کا مفعول ہونا، انما ہی باعتبار لفظ هذا الکلام ومنطوقہ، یہ کلام کے اس لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہیں، من غیر اعتبار معنی خارج عنہ، نہ کہ ایسے معنی کے اعتبار سے جو اس سے خارج ہو۔ وہما ملفوظان حقیقتاً، اور مفعول اور فاعل دونوں لفظوں میں حقیقتاً موجود ہیں۔ وزید فی الدار قائما مثال لللفظی الملفوظ حکما، یہ اس لفظی کی مثال ہیں جو ملفوظ ہو حکماً۔ فإن فاعلیت الضمیر المستقن فی الظرف، کیونکہ ظرف میں جو ضمیر مستتر ہیں اس کا فاعل ہونا، انما ہی باعتبار لفظ هذا الکلام ومنطوقہ، یہ کلام کے اس لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہیں، من غیر اعتبار معنی خارج عنہ، نہ کہ ایسے معنی کے اعتبار سے جو کلام سے خارج ہو۔ والضمیر المستقن ملفوظ حکما، اور ضمیر مستتر جو ہیں یہ ملفوظ ہیں حکما۔ وہذا زید قائما مثال للمعنوی، یہ معنوی کی مثال ہے، لأن مفعولیت زید، کیونکہ زید کا مفعول ہونا، لیس باعتبار لفظ هذا الکلام ومنطوقی، یہ کلام کے اس لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے نہیں ہے، بل باعتبار معنی الاشارۃ او تنبیہ المفہومین من لفظ هذا، بلکہ زید کا مفعول ہونا اشارہ یا تنبیہ کے معنی کے اعتبار سے ہیں جو دونوں مفہوم ہو رہے ہیں لفظ ھذا سے۔ ولا شک انہما لیس مما یقصد المتکلم الاخبار بہما عن نفسہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کے ساتھ متکلم خبر دینے کا ارادہ کرتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، حتی یقدر فی نظم الکلام اشیر او انبئ، حتیٰ کہ مقدر مانا جائے نظم کلام میں اشیر یا انبئ کو، ویصیر زید بہ مفعولا لفظیا، اور زید بن جائے مفعول اور مفعول لفظی، بل مفعولیتہ انما ہی باعتبار معنی اشیر او انبئ، بلکہ زید کا مفعول ہونا اشیر یا انبئ کے معنی کے اعتبار سے ہیں، الخارج عن منطوق الکلام المعتبر، جو خارج ہے کلام کے منطوق سے جس کا اعتبار کیا گیا ہے، لصحت وقوع القائم حالا، قائم کے وقوع کی صحت کے لیے بطور حال، فہی معنویۃ لا لفظیۃ، پس وہ معنوی ہیں لفظی نہیں ہیں۔ وعاملها ای عامل الحال، حال کا عامل اما الفعل، یا تو فعل ہوتا ہے، الملفوظ اب المقدر، چاہے ملفوظ ہو یا مقدر ہو، نحو ضربت زیدا قائما وزید فی الدار قائما، ان کان ظرف مقدرا بالفعل، اگر ظرف مقدر ہو فعل کے ساتھ، او شبہ ہو، یا حال کا عامل شبہ بالفعل ہوتا ہے، اور شبہ بالفعل کہتے ہیں وہو ما یعمل عمل الفعل، جو فعل والا عمل کرے، وہو من ترکیبہ، اور فعل کی ترکیب سے ہو۔ قسم الفاعل نحو زید ذاہب راکبا وزید فی الدار قائدا، جیسے کہ اس میں فاعل کی مثال زید ذاہب راکبا، یہ اس میں فاعل کی مثال ہے کہ وہ لفظ میں موجود ہو، وزید فی الدار قائدا، اور یہ اس میں فاعل یعنی شبہ بالفعل مقدر کی مثال ہیں، ان کان الظرف مقدرا باسم الفاعل، اور وہی فعل والا شرط ہے اس کے ساتھ بھی
کہ اسم فاعل یعنی شبہ بالفعل کا شبہ بالفعل کی مقدر مثال تب بنے گی کہ جب ظرف کا متعلق اسم فاعل مقدر ہو. ان کان ظرف مقدرا باسم الفاعل، اگر ظرف مقدر ہو اسم فاعل کے ساتھ، یعنی ظرف کا جو متعلق ہے وہ مقدر ہو. وقسم مفعول، اور اس میں مفعول کی مثال جیسی زید مضروب قائما، وصفۃ المشبہۃ، اور صفت المشبہہ کی مثال نحو زید حسن ضاحکا. تو یہاں پر مضروب لفظوں میں موجود ہیں اور صفت مشبہ بھی لفظوں میں موجود ہیں. مثل ضربت زیدا قائما مثال اللفظی الملفوظ حقیقتا. ضربت زیدا قائما یہ اس عامل لفظی کی مثال ہے جو حقیقتاً ملفوظ ہو، اس لیے کہ تائے متکلم کی فاعلیت اور زید کی مفعولیت لفظ کلام اور منطوق کلام کے اعتبار سے ہیں، کسی ایسے معنی کے اعتبار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے جو خارج عن الکلام ہوں، پس یہ دونوں حقیقتاً ملفوظ ہیں. مثلو ضربت زیدا قائما مثال اللفظی الملفوظ حقیقتاً، یہ مثال ہے اس لفظی کی جو ملفوظ ہو حقیقتاً. فإن فاعلیت تاء المتکلم، کیونکہ تاء متکلم کا فاعل ہونا، ومفعولیت زید، اور زید کا مفعول ہونا، انما ہی باعتبار لفظ هذا الکلام ومنطوقہ، یہ کلام کے اس لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار کرنے سے ہیں، من غیر اعتبار معنن خارج عنہ، نہ کہ ایسے معنی کے اعتبار سے جو خارج ہو کلام سے. وہما ملفوظان حقیقتاً، اور فاعل اور مفعول دونوں ملفوظ ہیں حقیقتاً، یعنی حقیقی طور پر لفظوں میں موجود ہیں. تو ضمیر بھی موجود ہیں اور زیدن بھی موجود ہیں. وزید فی الدار قائما مثال للفظی الملفوظ حکما. زید فی الدار قائما یہ اس لفظ کی مثال ہے جو حکماً ملفوظ ہو، اس لیے کہ وہ ضمیر جو ظرف میں پوشیدہ ہیں اس کی فاعلیت منطوق کے کلام اور لفظ کلام کے اعتبار سے ہیں، خارج عن الکلام کسی معنی کے اعتبار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. وزید فی الدار قائما، اور وہ جو ضمیر مستتر ہیں وہ ثبتا یا قائن میں موجود ہیں، اور اس سے یہ قائمن حال بن رہا ہے. مثال للفظی الملفوظ حکمن، یہ مثال ہے اس لفظی کی جو حکمن ملفوظ ہو، تو ثبتا کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے تو وہ حکمن ہے. فإن فاعلیت الضمیر المستقن فی الظرف، کیونکہ ظرف میں ضمیر مستتر کا فاعل ہونا، انما ہی باعتبار لفظ ھذا الکلام ومنطوقہ، یہ کلام کے اس لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہیں، من غیر اعتبار معنن خارج عنہ، ایسے معنی کے اعتبار سے نہیں ہے جو کلام سے خارج ہو. والضمیر المستقن ملفوظ حکما، اور ضمیر مستتر جو ہیں یہ حکما ملفوظ ہیں. وہذا زید قائما مثال للمعنوی، یہ معنوی کی مثال دی ہے کہ مفعول بھی معنوی ہو، لفظوں کے اعتبار سے مفعول بھی نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہو، اور وہ معنی بالکل کلام سے خارج ہو. وہ اس طرح کہ ھذا زید قائما، اس میں قائمن زید سے حال واقع ہو رہا ہے. زید کا مفعول ہونا ھذا کے لفظوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ کلام سے ایک باہر چیز ہے جو کہ اشیرو ہیں، جیسے مثلا اشیر زیدن ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف، اس میں زید مفعول بھی بنا اشیرو کا. ھذا کے لفظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے مطلق اشارہ کرنا اور ایک ہے متکلم کا اشارے کی نسبت اپنی طرف کرنا،
تو حاذا کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بتا رہی ہو کہ اشارے کی نسبت متکلم کی طرف ہے، لہذا زید کا مفعول ہونا کلام کے لفظ سے بالکل خارج ہے، اس لیے اشیرو کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَهَذَا زَيْدٌ قَائِمًا مثال للمعنوی، یہ معنوی کی مثال ہے، لأن مفعولیت زید لیس باعتبار لفظ هذا الکلام ومنطوقی، کیونکہ زید کا مفعول ہونا اس کلام کے لفظ یا کلام کے منطوق کے اعتبار سے نہیں ہے، بل باعتبار معنی الاشارۃ وتنبیہ المفعومین من لفظ هذا، بلکہ زید کا مفعول ہونا اشارہ یا تنبیہ کے معنی کے اعتبار سے ہیں، جو کہ دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں، مفہوم ہو رہے ہیں لفظ ھذا سے۔ ولا شک انہما لیس مما یقصد المتکلم الاخبار بہما عن نفسہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ھذا یا انبہ ہو، اشیر یا انبہ ہو، یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کے ساتھ متکلم خبر دینے کا اپنی ذات کے بارے میں ارادہ کرتا ہو، حتی یقدر فی نظم الکلام اشیر او انبہ، حتیٰ کہ مقدر کیا جائیں نظم کلام میں اشیر یا انبہ کو۔ ویصیر زید بہ مفعولا لفظیا، اور زید مفعول بھی بن جائیں مفعول لفظی، بل مفعولیتہ، بلکہ زید کا مفعول ہونا انما ہی باعتبار معنی اشیر او انبہ، یہ اشیر او انبہ کے اعتبار سے ہیں، الخارج عن منطوق الکلام المعتبر، تو اشیر کوئی لفظ میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ خارج چیزیں یا انبہ ہو، یہ کلام کے منطوق سے خارج ہیں، المعتبر لصحت وقوع القائم حالا، اس کا اعتبار کیا گیا ہے قائم کے حال واقع ہونے کے لیے، تاکہ قائم کا حال بننا صحیح ہو، فہی معنویت لا لفظیت، پس یہ معنوی ہے لفظی نہیں ہے۔ وعاملها ای عامل الحال اما الفعل الملفوظ او المقدر، یہاں سے حال کا عامل بیان کیا جا رہا ہے کہ حال کا عامل کبھی فعل ہوتا ہے اور کبھی شبہ بالفعل ہوتا ہے، اور اگر حال کا عامل فعل ہو تو فعل کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے۔ ضربت زیدن قائما، یہ اس فعل کی مثال ہے جو لفظوں میں موجود ہو، اور زید فی الدار قائما، یہ اس فعل کی مثال ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، ملفوظ نہ ہو بلکہ مقدر ہو۔ ان کان ظرف مقدرا بالفعل، فعل مقدر کی مثال تب بنے گی کہ جب ظرف کا متعلق یعنی فعل جو ہے وہ مقدر ہو۔ ان کان ظرف مقدرا بالفعل، اگر ظرف جو ہے مقدر ہو فعل کے ساتھ، یعنی اس کا فعل جو ہے وہ مقدر ہو۔ او شیب ہو، یا حال کا عامل جو ہے وہ شبہ بالفعل ہوتا ہے، اور شبہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ وَهُوَ مِن تَرْقِيبِهِ، کہ شبہ بالفعل وہ ہیں جو فعل والا عمل کرے اور فعل کی ترکیب سے ہو۔ ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں فعل والا مادہ ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ۔ وَهُوَ مَا يَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ وَهُوَ مِن تَرْقِيبِهِ، کہ جو فعل والا عمل کرے اور فعل کی ترکیب سے ہو۔ قسم الفاعل نحو زید ذاہب راکبا، اب یہاں سے شبہ بالفعل کی مثالیں دے رہے ہیں کہ شبہ بالفعل یا تو لفظ میں مذکور ہو یا مقدر ہو۔ قسم الفاعل نحو زید ذاہب راکبا، تو یہاں پر راکبن جو ہے ذاہبن کے ہوا ضمیر سے حال بن رہا ہے، اور ذاہبن شبہ بالفعل یعنی اسم فاعل وہ لفظوں میں مذکور ہیں۔ وزید فی الدار قائدن، اور یہاں پر قائدن ثابتن یا کائنن کہ جو ہوا ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے جو زید کی طرف راجع ہے۔ تو یہ وہ مثال ہیں کہ جہاں پر شبہ بالفعل مقدر ہو۔ ان کان ظرف مقدرا باسم الفاعل، لیکن شبہ بالفعل مقدر کی مثال تب بنے گی کہ جب شبہ بالفعل میں یعنی ظرف کا جو متعلق ہے اور
اس کے جو متعلق یعنی شبہ بالفعل ہیں، اس میں فاعل ہیں، وہ مقدر ہو. تو یہاں پر زید فی الدار قائدن میں ثابت یا قائن جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ مقدر ہیں. وقسم المفعول، اور اس میں مفعول کی مثال زید مضروب قائما، تو یہ قائما مضروب کی ہوا ضمیر سے حال ہیں. وصفت المشبہت، اور صفت مشبہ کی مثال زید حسن ضاحکا، اور ضاحکا جو ہیں یہ حسن ان کی ہوا ضمیر سے حال ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے مثل ضربت زید قائما سے لے کر زید حسن ضاحکا تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.